بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف حدیث نمبر 4207، فصل ثانی ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم نباح الکلاب ونحیق الحمیر من اللیل، جب تم کتوں اور گدھوں کی آواز رات کو سنو تو فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ فإنہن یرین ما لا ترون، اس لیے کہ کتے اور گدھے اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے۔ وأقل الخروج اذا اہدأت الارجل، یعنی اس وقت وہ شیاطین اور اس کے لشکروں کو دیکھتے ہیں، اور اس وقت گھر سے نکلنا کم کرو جب چلنے پھرنے والے پاؤں رک جائیں، یعنی لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، اور رات گے کم نکلا کرو۔ فإن اللہ عز وجل يبث من خلقه في ليلته ما يشاء وأجيف الأبواب واذكر اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف وذكر اسم الله عليه وغضوا الجرار واكفنوا الآنية وأوكؤوا القرب۔ پوری حدیث پڑھنی میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات گے کم نکلا کرو، اس لیے کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوقات کو منتشر کرتا اور پھیلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جنات و شیاطین اور موذی جانوروں وغیرہ سے رات کے وقت اور دروازوں کو بند کر دیا کرو، یعنی اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور رات کے وقت اپنے دروازوں کو بند رکھا کرو اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان اس بند دروازے کو نہیں کھولتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور ان برتنوں کو ڈھانپ دو جن میں پانی ہو، اور برتن الٹ کر رکھ دو، یعنی جبکہ وہ برتن خالی ہوں تو ان کو سیدھا نہ رکھو بلکہ الٹ کے رکھ دیا کرو، اور مشکوں کا منہ بند کر دیا کرو۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، اور مسند احمد اور بغوی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ 4208، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاءت فارۃ تجر الفتیلہ، فرماتے کہ چوہا آیا اور ایک بتی کو کھینچ کر لایا اور آپ کے سامنے بوریے پر ڈال دی جس پر آپ تشریف فرما تھے، اس کی وجہ سے اس بوریے سے درہم کی مقدار کے برابر جل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سو تو چراغ کو گل کر دیا کرو، یعنی چراغ کو بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان اس چوہے جیسے موذی کو ایسے فعل کی راہ دکھاتا ہے اور جلا دیتا ہے، اور اسی ہیلے سے وہ تمہارے جلنے کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی احادیث سے سمجھ میں آیا کہ شیطان انسان کو نہ صرف یہ کہ مورلی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ فزیکل نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جو جانور مثلا کیڑے مکوڑے، چوہے، سانپ یا اس نوعیت کے موذی جانور جو شیطان کی کسی بھی درجے میں بات مانتے ہیں، شیطان ان کو استعمال کرتا ہے اور ان کو استعمال کر کے اپنے کاموں میں لے کے آتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری کتاب الاطعمہ آج مکمل ہو گئی۔ اس کی 2 فصلیں تھیں، دونوں فصلیں مکمل ہوئی۔ آگے سے انشاءاللہ ہم کتاب اللباس پڑھیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔